اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں، محب صحابہ اور محبان اولیاء کہتے ہیں، یہ سب صدقہ ہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا۔ اگر وہ نہیں ہوتے، اگر وہ کام نہیں کرتے تو نہ جانے ہم لوگ کن اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ تو میں مختصر سے گفتگو کرتا ہوں۔ کل رات جو وائی ایم سی اے میں تاجدار اہل سنت کانفرنس ہوئی، اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے۔ اس کی ڈی وی ڈی اور دیگر چیزیں آپ کو نماز کے بعد اسٹال پہ مل جائیں گی مناسب قیمت پہ۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 سن عیسوی میں ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ابتدائی نام محمد رکھا گیا۔ والدین نے آپ کا نام احمد رضا تجویز کیا۔ والدہ محترمہ محبت سے امن میاں کہہ کے پکارتی تھی۔ تاریخی نام المختار تھا۔ جب بڑے ہوئے تو اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا، اب نام ہو گیا محمد عبد المصطفیٰ احمد رضا خان۔ اور پھر ساری زندگی اس نسبت سے محبت کی، اس نسبت سے عشق و پیار کیا۔ اپنے نادیہ دیوان میں ایک مقام پہ لکھ بھی دیا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق افغانستان سے تھا، جو خاندانی پس منظر ہے، افغانستان سے تعلق تھا۔ آپ کے دادا جد کریم اپنے وقت کے بہت زبردست عالم اور مفتی تھے۔ آپ کے والد محترم بھی اپنے وقت کے بہت زبردست عالم اور مفتی تھے۔ جد کریم کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ تھا، اور والد محترم کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ شاہان مغلیہ کے دور میں، سلطنت مغلیہ کے دور میں اس خاندان نے افغانستان سے ہجرت کی۔ یہ خاندان لاہور بھی آیا اور پھر دہلی میں داخل ہوا، اور پھر بریلی شریف کو اس خاندان نے مستقل بریلی شریف میں اقامت پذیر ہو گیا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے جد کریم حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ ساری زندگی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ بسر کی۔ بہت ساری کرامتیں کہ جس کا ظہور آپ کی ذات سے ہوا۔ مثلا ایک مرتبہ ہندوؤں کا مشہور تہوار ہولی جاری تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہولی میں وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں۔ تو اعلی حضرت کے جد کریم امامہ شریف سر پہ رکھے ہوئے، لباس مبارک کا سفید پہنے ہوئے، اور گلے میں خوبصورت سا رومال ڈالے اپنے ایک جوان مرید کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک عورت جو اوپر کھڑی تھی اس کی نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا چلو جب مولانا میرے مکان کے نیچے سے گزریں گے تو میں رنگ ان پہ پھینک دوں گی۔ تو مولانا رضا علی خان صاحب جیسے گزرے، اس عورت نے اوپر سے رنگ پھینک دیا۔ یہ ہندو جن رنگوں کا استعمال کرتے ہیں ہولی میں، یہ رنگ بہت پکے ہوتے ہیں، اور میں نے خود قریب سے دیکھا ہندوستان میں کہ اگر یہ ہاتھ پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، جسم پہ لگ جائے تو 4-6 بار اگر آپ نہائیں گے، غسل کریں گے
تو پھر کہیں جا کر کے یہ رنگ آپ کے جسم سے جدا ہوگا. بہت پکے رنگ ہیں اور بہت ساری چیزیں یہ اس میں استعمال کرتے ہیں. تو اپنے نوجوان مرید کے ساتھ گزر رہے تھے. عورت نے دیکھا کہ بالکل اب گزرنے ہی والے ہیں. اوپر سے رنگ آپ پر پھینک دیا جس کی وجہ سے آپ کا امامہ رنگین ہو گیا, ریش مبارکہ رنگین ہو گئی, چہرہ اور کپڑے رنگین ہو گئے. اب مرید جوشیلا تھا. اس نے کہا حضرت آپ اگر کہیں تو میں اس عورت کو سزا دے کے آتا. فرمایا نہیں, سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہا حضور اس نے آپ کو رنگ دیا اور یہ بدتمیزی اس نے کی, اس کی سزا تو اسے ضرور ملنی چاہیے. مولانا رضا علی خان صاحب مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے اس نے ہمیں رنگا ہے نا, تم دیکھنا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کے رنگ میں رنگ دے گا. بس یہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر گزری کہ وہ عورت آئی اور حضرت کے سامنے کلمہ پڑھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا. مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علمی آدمی تھے, اور جو علمی آدمی ہوتا ہے, جو اپنے دین اور مسلک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, تو یاد رکھو اسے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سونے نہیں دیتی, اور رات بھر وہ انہی تفرقات میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے دین اسلام کی خدمت کی جائے, کس طریقے سے حضور کا عشق لوگوں کے قلوب میں پیدا کیا جائے. تو 1246 ہجری میں مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے بریلی شریف میں مسند افتاء کی بنیاد رکھی, دارالفتاء قائم کیا. دارالفتاء کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جہاں سے فتاوے جاری ہوتے ہیں. وہ جانتے تھے کہ مسلمان جہاں پر ہوتے ہیں تو فتووں کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے, مسئلے مسائل کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے, اور لوگ علماء کرام اور مفتیان کرام سے رجوع کرتے ہیں. تو 1246 میں مسند افتاء کی بنیاد رکھی اور فتاوی نویسی کا کام کرنے لگ گئے. اپنے فتاووں کے ذریعے سے اس وقت ہندوستان میں موجود مسلمانوں کی بہت خدمت کی. مولانا رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی مبارک زندگی میں, یا یوں کہہ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس کام کو قبول فرمایا اور ان کی زندگی میں ان کا جانشین پیدا فرما دیا. مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ جو اعلی حضرت کے والد محترم ہیں, وہ ان کی زندگی میں اپنے والد کی زندگی میں تیار ہو گئے, اور یہ بڑے زبردست عالم تھے کہ لوگوں کا اصرار تھا کہ حضرت پڑھائیں, اور واقعتاً جب پڑھانے کے لیے بیٹھے تو ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے علماء آتے اور اپنی علمی پیاس بجھایا کرتے تھے. مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے کچھ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں, تصانیف کی ہیں آپ نے, جو بازار میں موجود ہیں, پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کی ذمہ داری یہ کہ ان کتابوں کو آسان کریں. جو پرانے دور کے بزرگوں کی اردو ہے وہ بہت گاڑی اردو ہے, اور وہ آج کے دور میں لوگوں کے سروں سے گزر جاتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کتابوں کو آسان کیا جائے, اس اردو کو جو وہاں کتابوں میں استعمال ہوئی اسے آسان کیا جائے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے جو کچھ لکھا اس کو آسان کر کے قوم کے سامنے پیش کیا جائے. مثلا دیکھیے کہ دنیا کی سائنس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زمین ساکن ہے. اب اس سے متعلق میں بچپن سے علماء سے سنتا ہوا آیا کہ اعلی حضرت نے ایک کتاب بھی اس پہ تحریر فرمائی, اور اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں تو جب وہ میرے سر کے اوپر سے گزر گئی تو آپ خود سوچیں کہ پھر آپ کے دماغ میں وہ کتاب کیسے آئے گی. تو اس کو بہت آسان اور بہت سہل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کا نقطہ نظر کیا تھا اس بارے میں. تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد محترم نے
کچھ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جو بازار میں موجود ہیں اور علماء کرام ان کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالی نے مولانا رضا علی خان صاحب کو ان کی زندگی میں 2 انعامات عطا فرمائے۔ ایک انعام تو یہ کہ ان کے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا عطا کیا اس کو عالم بنایا، اور ان کے یہاں اللہ نے جو پوتا عطا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عالم بنایا، اور وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ 1272 میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہو گئے، اور 1275 میں صرف 3 سال کی عمر میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کیا۔ 4 سال کی عمر شریفہ جب ہوئی تو قرآن مجید و فرقان حمید کو ناظرہ ختم کر لیا۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے بچپن میں قرآن حفظ نہیں کیا، بلکہ بڑی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ اور میں نے اکابر علماء سے سنا بھی اور پڑھا بھی کہ جس وقت لوگ آپ کے پاس فتاوے کے لیے خطوط بھیجتے تو خط کے اوپر لکھتے حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ امام احمد رضا خان، تو اعلی حضرت ایک دن فرمانے لگے اپنے دوستوں کی محفل میں کہ لوگ مجھے یہاں لفافوں پہ حافظ لکھتے ہیں اور میں حافظ نہیں ہوں، تو لوگوں کی بات کہیں غلط ثابت نہ ہو، جھوٹ ثابت نہ ہو، چلو میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن حفظ کر لوں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھ پہ کرم فرمائے گا۔ تو ماہ رمضان المبارکہ میں اعلی حضرت نے قرآن مجید و فرقان حمید حفظ کرنا شروع کیا۔ کمال حافظے پہ میں قربان جاؤں کہ مہینہ 29 کا تھا یا 30 کا تھا، 30 روزے مکمل ہو چکے تھے، اور اعلی حضرت کے ادھر 30 پارے قرآن کے مکمل ہو چکے تھے۔ روزانہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے 1 پارہ قرآن مجید و فرقان حمید کا رمضان شریف میں حفظ کیا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جب 6 سال کے ہوئے تو بریلی شریف میں محفل میلاد ہوتی تھی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس محفل میلاد میں جد کریم اور والد محترم کی یہ خواہش تھی کہ آپ تقریر کریں۔ اب 6 سال کی عمر کا بچہ کس طرح سے تقریر کرے اور کیا ہو، تو بعض لوگوں کا ذہن اس کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 6 سال کی عمر میں بریلی شریف میں میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ میں قربان جاؤں 6 سال کی عمر میں حضور کریم علیہ السلام کا میلاد شریف بیان فرما رہے۔ ادھر جد کریم بھی موجود ہیں، والد محترم بھی موجود ہیں، اکابر علماء کرام کی موجودگی میں ایک 6 سال کے بچے کا گفتگو کرنا عقل حیران ہو جاتی ہے، لیکن جن لوگوں پہ پیارے مصطفیٰ کی نگاہیں ہوتی ہیں یاد رکھو کہ وہ بڑے سے بڑے مارکے کو سر کر جاتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 6 سال کی عمر شریفہ میں پہلی تقریر کرتے ہیں۔ 8 سال کی عمر شریفہ جب ہوئی تو نحو کی مشہور کتاب ہے ہدایت النحو، آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، سنیوں کے مدرسے ہوں یا دیگر لوگوں کے مدارس ہوں اس میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ بیسیکلی گرامر کی کتاب ہے۔ نحو ایک فن ہے، صرف ایک فن ہے، اور درس نظامی جسے ہم کہتے ہیں عالم کا کورس، اس میں ان 2 فن پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بندہ اس کو پڑھ لے، صحیح معنوں میں سمجھ لے، تو پھر قرآن مجید و فرقان حمید وہ بغیر زیر زبر لگا ہوا پڑھ سکتا ہے۔ حدیث شریف اگر اس کے سامنے رکھ دی جائے بغیر زیر زبر لگی ہوئی تو وہ عالم دین اس حدیث شریف کو پڑھ سکتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ موصوف کیا ہے، صفت کیا ہے، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، وہ سب چیز کو جانتے پہچانتے ہوئے ساری عبارت بڑی آسانی سے پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت النحو آج بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، بے شمار اساتذہ کرام اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، لیکن آج کے دور میں جب پڑھاتے ہیں تو اس کی شروحات یعنی اس کی شرح دیکھ کر کے آتے ہیں، اور دیکھ کے آتے ہیں پھر پڑھاتے ہیں۔ اردو زبان میں اس کی کئی لوگوں نے شرح نکالی ہیں، بازار میں موجود ہے۔ اعلی حضرت کی عمر صرف 8 سال ہے، صرف 8 سال،
8 سال کی عمر میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس کتاب ہدایت النحو کی شرح اردو زبان میں نہیں لکھ رہے بلکہ عربی زبان میں لکھ کے دکھائی 8 سال کی عمر میں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گھر کے اندر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے یقیناً عربی زبان جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جب 10 سال کے ہوئے تو فقہ، یہ فقہ ہے دراصل، ہم اسے فقہ کہتے ہیں، فقہ کی مشہور کتاب مسلم الثبوت ہے. اس پر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک حاشیہ تحریر فرمایا. آپ آئیں اگر میرے پاس تو میں بتاؤں کہ حاشیہ کس کو کہتے ہیں. بہت سارے لوگ سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن سمجھنا چاہیے کہ حاشیہ کس کو کہتے ہیں. یہ جتنی کتابیں ہیں درس نظامی کی بڑی بڑی، اگر آپ اس کو اٹھائیں، ایک عبارت ہے، ایک چیز ہے جو سمجھ نہیں آ رہی، اس پر یہ اہل علم کیا کرتے ہیں، 1 نمبر لگاتے ہیں اور اطراف کی جو جگہ ہوتی ہے، اس صفحے کے اطراف کی جو جگہ ہوتی ہے، 1 نمبر لگایا، یہاں پہ لکھا. ادھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، 2 لگایا، یہاں پہ لکھا، 3 لگایا، یہاں پہ لکھا، تاکہ پڑھانے والا ان حاشیوں کو بھی پڑھ کر کے آئے کہ وہ بچوں کو اچھی طریقے سے پڑھا سکے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے 10 سال کی عمر شریفہ وہ کام کہ جو اکابر علماء کو کرنا چاہیے، اعلی حضرت نے 10 سال کی عمر میں مسلم الثبوت پر عربی زبان میں حاشیہ تحریر فرمایا. یہاں پر یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اب کمال دیکھیے کہ 1272 میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، 1275 میں پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد صرف 13 سال 10 مہینے اور 5 دن کی عمر میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا. صرف 13 سال 10 مہینے اور 5 دن کی عمر میں اعلی حضرت نے دین کے تمام علوم کو حاصل کر لیا. لوگوں کو 25 سال ہو جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے، لیکن وہ نہیں سیکھ پاتے. اس کی میں نے وجہ بتائی کہ جن پہ آمنہ کے لال کا کرم ہوتا ہے، ساری مشکلیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرما دیتا ہے. اب اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ عالم بن چکے تھے. اب ایک 13 سال یا 13.5 سال یا 14 سال کا بچہ عالم، والد محترم نے دستار بندی بھی کر دی، عالم ہے، کون اس کو تسلیم کرے، کون اس کو مانے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ عالم ہے. اللہ اکبر. اب سب سے پہلا جو کام کیا اسے سنیے. دارالفتہ میں داخل ہوئے والد محترم کے، جہاں بیٹھ کے وہ فتویٰ دیتے تھے، فتاوے دیتے تھے. دیکھا ٹیبل پہ ایک پرچہ رکھا ہوا ہے اور اس میں کسی نے سوال پوچھا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں. مسئلہ کیا ہے غور سے سنیے کہ کسی عورت کا دودھ اگر بچے کی ناک سے ہوتا ہوا پیٹ میں چلا جائے، کسی عورت کا دودھ بچے کی ناک سے ہوتا ہوا پیٹ میں چلا جائے، تو اب یہ بچہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا یا نہیں، اور یہ عورت اس کی رضائی ماں بن جائے گی یا نہیں. کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں. میرے اعلی حضرت 14 سال کی لگ بھگ عمر شریفہ ہے، والد محترم کے دارالفتہ میں سوال دیکھتے ہیں اور پھر قلم اٹھایا، بغیر کتابوں کی مدد کے جواب تحریر فرمایا، حوالہ جات بھی کئی کتابوں کے تحریر فرما دیے، اور وہ صفحہ اپنے والد کی ٹیبل پہ رکھا، واپس آ گئے. تھوڑی دیر بعد والد محترم دارالفتہ میں داخل ہوئے، اپنی مسند پہ جلوہ گر ہوئے. فوراً بیٹھتے ہی سوال کو دیکھا، جواب کو دیکھا، حیران ہے. کسی بھی بڑے مفتی کے دارالفتہ میں آپ چلے جائیں، جونیئر مفتی ضرور ہوتے ہیں اور اس میں بہت وقت لگتا ہے، یعنی 20 سال لگ جاتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے، اس کے حوالے تلاش کرنے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے. آج تو بہت آسانی ہو گئی کہ قصور کے علماء کرام مجھ سے کہنے لگے، شاہ صاحب اب تو مفتی بننا بہت آسان ہو گیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھیے یہاں پہ بہت سارے مفتی ہیں، کراچی کا ایک صرف چکر لگا کر کے آئے اور مفتی بن گئے، اور ان کے ناموں کے ساتھ مفتی مفتی لکھا ہوا ہے، تو اب تو مفتی بننا بہت آسان ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں ٹی وی پہ دیگر ٹی وی بیٹھ کے ٹھوکو جو ٹھوک سکتے ہو، کون پوچھنے والا ہے، کون آ کر کے آپ کے گریبان پکڑے گا. ایسے الٹے سیدھے مسائل
کبھی آپ نے سنا؟ مجھے دیانتداری سے بتائیں، کسی لائیو پروگرام میں کسی مفتی سے جو آج کل کے سوال پوچھا گیا اور کیا فرماتے مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں، کسی مفتی سے آپ نے سنا اس نے کہا مجھے یہ جواب نہیں آتا، میں کتاب میں دیکھ کے بتاؤں گا، میں علماء سے سن کے بتاؤں گا؟ کبھی سنا آپ نے؟ میں نے تو نہیں سنا۔ جو چائے ٹھوک دو، جو چائے بول دو، وہ سمجھتے ہیں یہ تو جانور ہیں، یہ تو بکری اور بکروں کی طریقے سے ہیں، ان کو جیسے چائے ہانکو ویسے یہ ہانکتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے۔ تو یہ ہے دین کے اندر بگاڑ جو اس طریقے سے پیدا ہو رہا ہے اور ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، اور ایک الگ قسم کی تبلیغ ہے جس کو ہمارے گھر والے سن رہے ہیں، اور اسلام کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے حقیقی علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، ہم ان کے قریب آئیں اور اصل جو دین ہے ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اسی طریقے میں آپ بتاؤں، ایک مسئلہ ہوا کہ ایک شخص نے، بلدیہ ٹاؤن کا مسئلہ تھا، خودکشی کی۔ جب اس نے خودکشی تو کر لی، اس کا جنازہ بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں نے تیار کیا، مفتی صاحب کے پاس لے کے گئے، مفتی صاحب نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ 15 دن کے بعد ہمارے پاس آئے، شاہ صاحب یہ بتائیے جو شخص خودکشی کر لے مسلمان، اس کا جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے کہا ضرور ہوگا، آپ حوالہ پیش کر دیں۔ اس کے سامنے ہم نے حوالہ رکھ دیا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا ایسا ایسا واقعہ ہوا، 15 دن اس کو دفنائے ہو گئے، بغیر جنازہ پڑھے مفتی صاحب نے اس کو دفنا دیا۔ تو اب دیکھیے کہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور کیا غلطیاں ہم کر رہے ہیں، کس طرح سے دین کے اندر بگاڑ لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ اس پر بہت سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ تحریر فرمایا، جواب لکھا، والد محترم آتے ہیں، سب کچھ دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمانے لگے جونیئر مفتیوں سے، سنو مولانا یہ جواب تم نے لکھا؟ جی نہیں حضور۔ یہ جواب تم نے لکھا؟ نہیں حضور۔ یہ جواب تم نے لکھا؟ جی نہیں حضور۔ یہ جواب پھر لکھا کس نے؟ آپ کے شہزادے آئے تھے احمد رضا، اور یہاں پر بیٹھ کر کے وہ قلم سے کچھ لکھ رہے تھے، لگتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے۔ فرمایا اچھا جاؤ بلا کے لاؤ۔ گئے، بلایا گیا، والد محترم مسند پہ جلوہ گر، چھوٹے سے شہزادے اعلی حضرت سامنے کھڑے ہوئے، 14 سال کی عمر کے لگ بھگ عمر ہے۔ فرمانے لگے بیٹا احمد رضا یہ سوال، یہ جواب دیکھ رہے ہو تم نے لکھا؟ جی ابا جی میں نے یہ جواب لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مفتیان کرام سہمے سے تھے کہ پتہ نہیں کیا جواب لکھ دیا، اور یہ بار بار پوچھ رہے ہیں۔ اب آ گئے، اب اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ پکڑا، گھما کر کے اپنی مسند پہ لائے۔ احمد رضا یہاں پہ بیٹھو، آج سے بریلی کے مفتی اعظم تم ہو، تم ہو، فتاوی نویسی کا کام کرنا یہ تمہارا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت فرماتے تھے کہ میں نے چھوٹی سی عمر میں اپنے والد کو اس ذمہ داری سے فارغ کر دیا۔ اب دیکھو بڑے بڑے لوگ یہ واقعہ کہہ کے گزر جاتے ہیں اور بڑی بڑی تقریروں میں بہت بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے اگر اس وقت ڈانٹ دیتے آپ کے والد محترم، اس وقت کوئی اہمیت نہیں دیتے، کیا ضرورت تھی لکھنے کی، کیا ضرورت تھی یہ کام کرنے کی؟ تو مجھے بتائیے ایک چھوٹے سے بچے کا دل دکھتا یا نہیں دکھتا؟ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد محترم نے ہاتھ پکڑ کے خود بٹھائے، یہ نہیں سوچا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، بلکہ جانتے ہیں کہ علمی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہیں، ہمت بڑھائی، اپنی مسند پہ بٹھایا۔ آج پوری دنیا کے اندر میرے اعلی حضرت کے نام کی دھوم ہے۔ تو اس لیے میں اپنے اکابر علماء سے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنی اولادوں کو آگے لاؤ، ڈرو نہیں کہ آپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی، آپ کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے سب کے حصے میں عزتیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کا مقام، آپ کی عزت اپنی جگہ پہ، بیٹوں کی عزت اپنی جگہ پہ، آپ لائیں، اپنی اولاد کو اپنی جگہ بٹھائیں، دین کا کام کرائیں، کیونکہ جو خون کا اثر ہوتا ہے نا، یاد رکھو کہ یہ اثر کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اثر ہے خون کا، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ سامنے والا آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے یہ ہے کون، اس کے والد کون، اس کے نانا کون، اس کے دادا کون،
پھر لوگ مطمئن ہوتے ہیں، انہیں اطمینان ملتا ہے. اور یاد رکھو کہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں، یہ جو علماء کی اولادیں ہوتی ہیں، اگر یہ صحیح معنوں میں کام کریں، خدا کی قسم لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بے شمار بزرگان دین کی اولاد آ جائیں اور ادھر بغداد شریف سے غوث پاک کی اولاد آ جائے، مجھے بتاؤ آپ کس کے پیچھے دوڑو گے؟ غوث پاک کی اولاد کے پیچھے دوڑو گے. کیوں دوڑو گے بھائی آپ؟ یہ بھی تو بزرگوں کی اولادیں ہیں اور یہ بھی تو بزرگ کی اولاد ہے، فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں یہ غوث پاک کی اولاد ہے، یہ غریب نواز کی اولاد ہے، یہ داتا علی ہجویری کی اولاد ہے. تو یاد رکھو کہ خون کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، اور ایک بیٹا جس طریقے سے باپ کی جگہ سنبھال سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، دوسرا کوئی اور شخص اس طرح سے دین کا کام نہیں کر سکتا. ہاں بعض بزرگوں نے کیے کام، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد محترم کے شہزادے سے کہا گیا کہ آپ بیٹھیں، آپ جلوہ گر ہوں، آپ دین کا کام کریں. انہوں نے کہا کہ میں اتنا کام نہیں کر سکتا. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا گیا اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے دین کا کام کیا. تو دیکھو یاد رکھو کہ خون کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. تو میں علماء سے کہتا ہوں آپ دنیا کے اندر روشنی تقسیم کرتے ہیں، خدا کے لیے اپنے گھر کو بھی تو پرنور بنائیے، اپنی اولاد کو بھی تو پرنور بنائیے کہ علماء آئیں، اپنی اولاد کو عالم بنائیں کہ وہ دین کا کام کریں. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 14 سال یا اس سے کچھ کم عمر یا اتنی عمر میں مفتی بن چکے تھے. اچھا اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا، جتنے مسلمان بیٹھے ہیں، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کسی بھی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، کسی اسکول میں نہیں گئے پڑھنے کے لیے، کسی کالج اور کسی یونیورسٹی میں وہ نہیں گئے. کیوں جائیں؟ کہ جب گھر کے اندر ہی علوم کی چٹانیں موجود ہیں، علم کا گہوارہ ہے ان کا گھر، تو پھر کیا ضرورت تھی دوسری جگہ جانے کی؟ علم تو یہاں سے تقسیم ہو رہا تھا، علماء تو یہاں سے بن رہے تھے. اعلی حضرت کے بزرگوں نے جانے نہیں دیا، اپنے سامنے بٹھائے اور استاد محترم کی ذمہ داری لگائی. کچھ استادوں کی اساتذہ کی پڑھاؤ، ہمارے سامنے پڑھاؤ، ہم بھی تو دیکھیں، ہمارے بعد انہوں نے اس مشن کو آگے چلانا ہے، آگے بڑھانا ہے. بڑی شفقت فرمائی، پڑھاتے رہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو. وہ کسی مدرسے میں نہیں گئے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں مسلمانوں، اس لیے کہ آج ایک عجیب فضا پیدا کی جا رہی ہے. اپنی نجی گفتگو میں اور نجی محفلوں میں کہا جاتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی اور مولوی اشرف علی تھانوی دونوں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، یہ بریلی چلے گئے اور جا کر کے نیا مسلک جو ہے انہوں نے ایجاد کر دیا. یاد رکھو اب تو بہت آسان ہے نا، آپ جب نماز ختم ہو جائیے انٹرنیٹ پہ بیٹھیے، گوگل کھولیے اور گوگل پہ لکھیے تاریخ دیوبند، اس کتاب کا نام آپ صرف لکھیں گے کتابیں آ جائیں گی. دارالعلوم دیوبند کے محتمیم جناب محمد طیب صاحب، ان کی کتاب اور اس کا صفحہ نمبر 16، اس پر وہ لکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کی تاریخ. لکھتے ہیں کہ 1283 میں دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھی گئی. 1283 میں دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھی گئی اور میرے اعلی حضرت 1286 میں فارغ ہو گئے، عالم بن گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1286 تک دارالعلوم دیوبند بنا بھی نہیں تھا. لوگوں نے دارالعلوم دیوبند بھی بنا دیا، اعلی حضرت کو داخل بھی کر دیا، دونوں کو داخل کر کے پڑھا بھی دیا، عالم بھی بنا دیا. یہ جھوٹ ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کمال بات، اعلی حضرت علیہ رحمہ 1272 میں پیدا ہوئے، مولوی اشرف علی تھانوی 1280 میں پیدا ہوئے. مولوی اشرف علی تھانوی نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا 1295 میں. 1301 میں مولوی اشرف علی تھانوی دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے فارغ ہوئے. 1301 میں میرے اعلی حضرت 100 سے زیادہ کتابیں لکھ کر عوام اہل سنت کو دے چکے تھے. ان کی کتابیں بازار میں آ گئی تھیں. تو اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے. یہ کانسیپٹ جو لوگوں کا تھا اس کو میں نے کلیئر کیا اور ہر جلسے میں کلیئر کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ جھوٹ نہ بیٹھ جائے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ 1286 میں فارغ ہو گئے.
1291 میں اعلی حضرت نے نکاح کیا. 1292 میں اللہ تعالی نے انہیں خوبصورت سے بیٹے سے نوازا جن کا نام آپ نے حامد رضا رکھا. 1294 میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ مرید ہونے کے لیے ماہرہ شریف پہنچ گئے اور حضور سید شاہ علیہ رسول رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر والد بھی مرید ہوئے, شہزادے بھی مرید ہوئے. ماہرہ شریف میں نے دیکھا ہے, ایک مزار ہے, بڑا سا مزار ہے اور اس میں کئی بزرگ آرام فرما ہیں. کئی مزاریں ایک ہی گنبد کے نیچے بنی ہوئی ہے اور بہت سارے ہمارے سلسلہ قادریہ کے بزرگ وہاں پہ آرام فرما ہیں. گاؤں اور دیہات جیسا وہ علاقہ ہے اور وہ بزرگ وہاں پہ آرام فرما ہیں. یہاں پہنچے, یہاں ان کے ہاتھوں پہ مرید ہو گئے. پیر و مرشد نے مرید بھی کیا دونوں کو, اور مرید کرنے کے فوراً بعد 13 سلسلوں میں خلافت بھی عطا فرما دی, سند خلافت اور اجازت عطا فرما دی. اب وہاں علماء نے پوچھا, حضرت اتنے لوگ آتے ہیں, آپ مجاہدے کرواتے ہیں, احمد رضا اور ان کے والد آئے تو آپ نے مرید بھی کیا, خلافتیں بھی دے دی, کیوں؟ فرمانے لگے جتنے لوگ آتے ہیں میلے کچیلے دل لے کے آتے ہیں. جب میں نے ان دونوں باپ بیٹوں کے دلوں کی طرف توجہ کی تو میں نے ان کے دلوں کو آئینے سے زیادہ شفاف پایا, اس لیے میں نے خلافتیں ان کو عطا فرما دی. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ 1295 میں حج کرنے گئے اپنے والدین کے ساتھ. حج آپ نے کیا. اعلی حضرت کے نام کی دھوم تھی لیکن اتنی نہیں تھی جتنی کہ دوسرے حج میں تھی. یہاں پر علماء کرام سے آپ نے ملاقاتیں کری, علماء کرام گفتگو کرتے, اعلی حضرت ان کے جوابات دیتے, ان کو مطمئن کرتے. پھر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہی وہ سفر ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جب حج کر لیا آپ نے تو پھر مدینے کا سفر شروع ہوا اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس سفر میں ایک شاندار نعت تحریر فرمائی جسے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یہ نعتیں ہم پڑھتے ہیں. اچھا, اب جو یہ اعلی حضرت فرما رہے ہیں نا, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. علماء فرماتے ہیں کعبے کی چھت پہ پرنالہ بنا ہوا ہے. آپ نماز کے بعد دیکھیے گا سعودی ٹی وی, مدینہ ٹی وی, مباشر اس پہ لکھا ہوتا. مباشر کا مطلب ہے لائیو, وہ لائیو چل رہا ہے. کعبہ دکھاتے ہیں, اوپر سے چھت دکھاتے ہیں, پرنالہ دکھاتے ہیں. یہ پرنالہ کب کیوں ہے؟ کعبہ شریف کو جب غسل دیا جاتا ہے یا بارش کا پانی جب جمع ہوتا ہے اسی پرنالے سے نیچے گرتا ہے. اس پرنالے کا رخ سیدھا مدینہ شریف کی طرف ہے. فرماتے غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اللہ اکبر. دوسرے الفاظ میں کہوں تو وہ یوں کہوں, دیکھیے کوئی بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہوں, کوئی بہت بڑے حکیم ہوں, اگر وہ گلی میں بیٹھے یہاں مسجد کے نیچے اگر ان کا کلینک ہے, وہ کیا کرتے ہیں, روڈ پر ایک بورڈ لگاتے ہیں, اپنا نام لکھتے ہیں, ایرو کا نشان دے دیتے ہیں. بورڈ یہ لگا ہوا ہے, اگر آپ یوں ٹرن کر کے آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب اور حکیم صاحب یہاں بیٹھتے ہیں, شفا خانہ یہاں پر ہے. تو وہ پرنالہ گویا ایرو کا نشان ہے اور سارے طواف کرنے والوں کو بتا رہا ہے کہ تم نے طواف تو کر لیا, کعبے کے مزے تو لے لیے, اب شفا چاہتے ہو بس اس کی سیدھ میں چلے جاؤ, شفا خانہ تو مدینے میں موجود ہے. اللہ اکبر. یہ شان اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہ حسین نعت وہاں پہ تحریر فرمائی. واپس آ گئے, دوسرا حج کیا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے 1323 میں. یہ بنتا ہے 1295 میں اعلی حضرت, یہ 1905 بنتا ہے. 1323 اگر آپ اس کی پوری سیٹنگ میں جائیں, اس کو دیکھتے رہیں, یہ 1905 بنتا ہے سن عیسوی. 1905 میں اعلی حضرت علیہ رحمہ اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنے شہزادے کے ساتھ حرمین طیبین موجود تھے. اب اعلی حضرت امام اہل سنت کے نام کی دھوم تھی اور علماء کرام منتظر تھے کہ کب آئیں گے بریلی سے احمد رضا. اعلی حضرت جب حرمین طیبین پہنچے, چاروں طرف سے اکابر علماء نے آپ کو گھیرا, سوالات پہ سوالات.
اور اعلی حضرت جوابات پہ جوابات. اعلی حضرت علیہ رحمہ کی خوبی یہ تھی، دیکھیے بریلی ہی میں رہے ساری زندگی، یہ 2 مرتبہ حج کے لیے نکلے، باقی بہت کم نکلے اپنا شہر چھوڑ کے. اور یہ چیز سارے علماء کو سیکھنی چاہیے کہ علماء کے لیے، ایک عالم کے لیے اس کا شہر بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اگر بالفرض میں جا کر کے دنیا میں کہوں کہ وہ کہیں آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، میں کہوں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، تو کراچی والے ہی اگر مجھ کو نہیں پہچانے، صاحب لوگ تو آپ کو وہاں پہچانتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ خامی میرے اندر ہے کہ میں نے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کی، میں نے لوگوں کا دین کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا، میں نہیں گیا، اس وجہ سے لوگ مجھے نہیں پہچان رہے. اور اس عالم کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ جس کے شہر والے اس کا نام جانتے ہوں، پورا شہر اس کے نام سے اچھی طرح سے واقف ہو اور جانتا ہو یہ عالم ہے اور ان کا تعلق فلاں جو ہے وہ مکتبہ فکر سے ہے. یہ عالم کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اعلی حضرت علیہ رحمہ پہنچ گئے، علماء نے چاروں طرف سے گھیرا، سوالات پہ سوالات. اچھا اب کمال کیا اعلی حضرت علیہ رحمہ کا؟ بڑا شاندار کمال ہے اور حضور کی عطا ہے یہ کہ جس طرح ہم لوگوں کی اردو الگ ہے، ہم سارے اردو بولتے ہیں کراچی میں، مگر سب کی اردو الگ ہے. دہلی والوں کی اردو الگ، بمبئی والوں کی اردو الگ، حیدرآباد دکن کے لوگوں کی اردو الگ، تو سب کی اردو ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح سے عربی بھی سب کی مختلف ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. دبئی والے کچھ کہتے ہیں، سعودیہ والے کچھ کہتے ہیں. دبئی اور سعودیہ کے گاؤں گوٹ کی طرف، دیہات کی طرف آپ چلے جائیں، ان کی زبان بالکل مختلف ہے. عراق پہنچ جائیں عربی مختلف ہے، کویت پہنچ جائیں عربی مختلف ہے. اچھا ان کے توپ پہننے کا اسٹائل، جبہ پہننے کا اسٹائل بھی مختلف ہے. سعودیہ والے بغیر کلی کا پہنتے ہیں، کویت والے کلی والا پہنتے ہیں، اور بعض آپ نے دیکھا ہوگا آگے لمبی سی ڈوری ہوتی ہے. یہ بعض لوگ اس طریقے کے پہنتے ہیں، ان کے کالر کا انداز الگ ہے، ان کے کف کا انداز الگ ہے، وہ لوگ پہچانتے ہیں، مگر ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں. جیسے اگر ہم چائنا پہنچ جائیں، ہم کو سب ایسا لگے گا ایک ہی باپ کی اولاد ہے. اچھا اسی طرح وہ چائنا والے کراچی آ جائیں پاکستان، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں ایک ہی باپ کی اولاد ہے، سب ایک جیسے ہیں. آپ پاسپورٹ تبدیل کر دیں، اگر چائنا جا رہے ہو، میرا پاسپورٹ دوسرے کے پاس، ان کو فرق ہی پتہ نہیں چلتا. وہ ہم لوگوں کو ایک طریقے کا سمجھتے، ہم ان کو ایک طریقے کا سمجھتے ہیں، وہ ہم کو ایک طریقے کا سمجھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں. اب اعلی حضرت کی خوبی کیا؟ عالم صاحب آئے گفتگو کرنے کے لیے، کہاں سے تعلق؟ فلانے ملک سے. گفتگو شروع ہوئی، اسی کے لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، انہی کی زبان میں، ویسے ہی عربی بول رہے ہیں. دوسرے عالم آئے اس کے لہجے میں، تیسرے عالم آئے اس کے لہجے میں. اللہ اکبر. جب علماء اعلی حضرت کی عربی کو سنتے وہ دنگ ہو جاتے. یہ کہاں سے آپ نے سیکھی، کیسے آپ نے حاصل کی، یہ الفاظ اور یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ یہاں پر پہنچے، کئی علماء کی نشستیں ہوئی اور کئی جوابات آپ نے دیے. میں آپ کو بتاؤں، حیران کن باتیں ہیں کچھ. مثلا تاریخی اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں، 1905، یہ 1905 وہ سن ہے، کہتے ہیں کہ اس سن میں کرنسی نوٹ شروع ہوئے بر صغیر پاک و ہند میں. یہ نوٹوں سے جو آج ہم خریداری کر رہے ہیں، یہ نوٹ شروع ہوئے 1905 میں. اگر میں شروع سے چلوں تو ہوتا کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا؟ خرید و فروخت کا، مال کے بدلے مال. کسی نے 20 مرغیاں دے دی، سامنے والے نے بکری دے دی. کسی نے 10 بکریاں دے دی، سامنے والے نے 2 گائیں دے دی. کسی نے دیسی انڈے اتنے دیے لا کر کے گاؤں سے، سامنے والے نے اتنی مرغیاں دے دی. مال کے بدلے مال. انہوں نے جو دے دیا، انہوں نے آٹا دے دیا، انہوں نے چاول دے دیے، انہوں نے چینی دے دی. مال کے بدلے مال. اس طرح سے بکتا تھا. پھر یہ طریقہ کار تبدیل ہو گیا. پھر ہوا کیا؟ پھر کرنسی سکے آ گئے بازار میں، سکے. اب یہ سکے بھی اسی اصول پہ بنائے گئے. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بینک میں کام کرتے ہیں وہ میری اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. اسی اصول پہ بنائے گئے، مال کے بدلے مال. کیا مطلب؟ اگر 5 روپے کا سکہ تھا تو اس پر اتنی مقدار میں سونا اور چاندی لگی ہوئی. اگر 10 روپے کا بل پر سکہ تھا، اتنی مقدار میں سونا چاندی اس پہ لگی ہوئی. اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا فائدہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر کوئی سکے کو 2 ٹکڑے کر دیتا یا 4 ٹکڑے کر دیتا
चारों अगर पूरे होते वो सिक्का उतनी कीमत का बाजार में बिकता था, क्योंकि उस पर सोना चांदी लगा हुआ। जैसे आज के दौर में मैं आपको बताऊं, बिलफर्ज 1 तोले का सोने का बिस्किट किसी के पास है, उसको आप बीच में से तोड़ दें, बाजार में ले जाएं, वो 1 रुपए का, वो 1 तोले का है तो जितने का है 50,000 या 55,000 उतने का ही बिकेगा। ठीक है, हम काम चला लेंगे। तो इस तरीके के वो सिक्के थे, उस पर सोना और चांदी लगी हुई। अब करेंसी नोट आए। अच्छा, नोट जो छपता है कागज पे। अब सवाल ये पैदा हुआ, लोगों ने मुफ्तियान किराम से पूछा, ये बताइए क्या नोटों से खरीदारी करना जायज है? ये तो कागज है, क्या कागज से खरीदारी करना जायज है? अब ये सवालात लोगों ने बनाया। एक नई चीज आई थी, लोग परेशान थे। मुफ्तियान किराम की तरफ तवज्जो की, आप जवाब दें। मुफ्तियान किराम को भी इस सवाल ने हिला दिया, वो सड़ पकड़ के बैठे रहे, क्या जवाब दे? कोई जवाब नहीं। और फिर जैसे मैंने आपसे कहा, लोग तुक्के मारते हैं, तुक्के मारना शुरू कर दिए। यूं नहीं यूं है, यूं नहीं यूं है, यूं नहीं यूं है। लोग मुतमईन नहीं हुए, क्योंकि तुक्कों से आदमी मुतमईन नहीं होता। बहुत परेशान हुए, क्या करें? कहा ऐसा करते हैं, ये मसला सऊदी अरब भेजते हैं, मुफ्ती आजम मक्का से पूछते हैं ये सवाल। अब देखिए ना, आज के दौर में चांद का मसला एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, लोगों को पूरे 11 महीने चांद की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ रमजान शरीफ में चांद की फिक्र, रोजे शुरू हो या नहीं, एक ईद उल फितर में चांद की फिक्र। पूरे 11 महीने लोगों को पता ही नहीं चांद निकलता भी है या नहीं। झगड़े शुरू होते हैं। फिर होटलों पे जो लोग बैठे होते हैं क्या कहते हैं, यार ये मौलवी ये बेवकूफ, ओ साइंस तो चांद तक पहुंच गई, मौलवी अभी तक चांद के मसले पे जो है वो फंसे हुए। अच्छा, हर दौर में ये मसला रहा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, बात आ गई तो आप सुने जरा, इसमें भी कमाल की बात है। हर दौर में ये मसला रहा। मसलन अय्यूब खान का दौर था, यही मसला पैदा हो गया चांद का। अय्यूब खान ने कहा चलो दूसरा साल आएगा फिर देखते हैं। आ गया, अब क्या करें? वजीरों की मीटिंग बिठा दी। एक वजीर बेवकूफ था, वो बड़े बड़े पड़े हुए होते हैं इनके अंदर, तो खड़ा हो गया एक, कहने लगा साहब, प्रेसिडेंट साहब, सदर पाकिस्तान साहब, अय्यूब खान साहब, मसला बहुत आसानी से हल हो सकता है, ये मौलवियों ने उलझा दिया है। कैसे हल करें? आपके पास क्या हल है? ऐसा करें कि हवाई जहाज में मौलवियों को बिठाएं और ये हवाई जहाज उड़े इस्लामाबाद से बांग्लादेश की तरफ, तो रास्ते में तो चांद नजर आ ही जाएगा, तो ये ऐलान कर दे चांद का, ये झगड़ा खत्म हो गया। अय्यूब खान भी खुश हो गए, ये जनरल कर्नल वैसे ही खुश हो जाते हैं मुफ्त में, खुश हो गए साहब, ओहो ये तो बहुत बड़ा मसला हल हो गया साहब, बहुत आसानी पैदा कर दी, सारे वुज़रा खुश हो गए, बाज मौलवी भी खुश हो गए, मसला आसान हो गया। जहाज में बैठे, जब वो वक्त आया, उड़ा जहाज, बांग्लादेश की तरफ जब गया, रास्ते में चांद नजर आ गया, वहां पे उतरे, खबर कर दी साहब चांद नजर आ गया, ऐलान कर दिया जाए। अब ऐलान तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों में कश्मकश थी कि ये चांद तो जहाज में बैठ करके देखा गया, इसकी शरई हैसियत क्या है? ये सवालात बना के लोगों ने दुनिया में भेजे। सुनियो, मैं सच कह रहा हूं, मिस्र में ये सवाल गया, सऊदीया में ये सवाल गया, उनके मुफ्तियों के सामने रखे गए, अल अज़हर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। क्या फरमाते उलमा किराम इस मसले के बारे में? तकरीबन मुफ्तियों ने इसके हक में फतवा दिया। ठीक है, देखा जा सकता है। सबसे बड़ी अगर मुखालिफत किसी ने की, वो मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम में हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत के छोटे शहजादे, फरमाया गलत है ये, चांद देखने का हुक्म जमीन से है या जमीन से लगी हुई चीजों से है? जमीन पे खड़े होकर चांद देखें या बिल्डिंग पे खड़े होकर चांद देखें, पहाड़ पे खड़े होकर चांद देखें, ये जहाज में बैठ करके चांद देखें, मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा इसको नहीं मानता, ये गलत है। अब देखो, दुनिया के सारे मुफ्तियों के फतवे एक तरफ और बरेली के मुस्तफा रजा जो आला हजरत के छोटे शहजादे हैं, उनका फतवा एक तरफ। अय्यूब खान ने कहा यार इस मसले को हल करो, क्योंकि या रसूल अल्लाह कहने वाले पाकिस्तान में तो इनकी अक्सरियत है,
اور یہ بریلی سے ان کی محبت ہے، ایک دلی وابستگی ہے، تو بہت سارے لوگ خلاف ہو جائیں گے، اس کو حل کرو۔ حضور مفتی اعظم ہند سے پھر گفتگو ہوئی۔ حضور مفتی اعظم ہند گویا فرمانے لگے، کس بے وقوف نے مشورہ دیا؟ جہاز میں بیٹھ کے دیکھو، فلاں وزیر نے کہا تھا، اچھا جہاز میں بیٹھ کے جاؤ، 26 تاریخ کو جاؤ چاند نظر آ جائے گا، 27 کو جاؤ چاند نظر آ جائے گا۔ تو کیا 26 تاریخ کو اعلان کر دو گے کل عید ہے؟ 27 تاریخ کو اعلان کر دو گے کل پہلا روزہ ہے؟ ایوب خان نے کہا یار مولانا صحیح کہتے ہیں، بٹھاؤ ذرا جہاز میں۔ بٹھایا مولویوں کو، 26-27 تاریخ کو چاند نظر آ گئے۔ اللہ اکبر! آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جنرل ایوب نے کہا، دیگر دنیا کے مفتیوں نے کہا، خدا کی قسم بریلی کے مصطفیٰ رضا کا نقطہ نظر بالکل درست ہے، ہم اس کو بالکل درست مانتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ شان بریلی شریف کے علماء کی اور بریلی شریف کے لوگوں کی کہ یہ علم اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پہ موجود ہے۔ سوالات لوگوں نے لکھے، یہ نوٹ سے خریداری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب سوال پہنچ گئے مکے شریف میں مفتی اعظم مکہ کے پاس، وہ دیکھتے رہے سوال، چہرے سے پسینے نکل رہے، اس کا حل کیا ہے؟ کئی سوالات آ گئے، نیچے ایک عبارت لکھی، آپ نیٹ پہ سرچ کر لینا، العلم امانۃ فی اعناق العلماء، علم جو ہے یہ علماء کی گردنوں میں امانت ہے، اور جو علماء گویا یہ مسئلے بتاتے تھے اب وہ قبروں میں چلے گئے، گویا اب چپ کا روزہ رکھ لو، اطمینان سے سو جاؤ لمبی تان کے، یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بس سو جاؤ۔ وہ علماء جو مسئلے حل کرتے تھے قبروں میں چلے گئے، اب یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ تو مفتی عبداللہ مراد احمد جداوی، یہ عرب کے اس وقت بڑے علماء تھے مکے کے، انہوں نے کہا اپنے مفتی اعظم سے، یار وہ بریلی سے احمد رضا آئے ہیں، ان سے جو سوالات کیے گئے انہوں نے جوابات دیے، ذرا یہ سوال بھی تو کر دو، نوٹ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ تو کاغذ ہے، کہا بناؤ سوال، بھیج دیا اعلی حضرت کے پاس۔ جی حضور، اعلی حضرت بڑی عزت کرتے، جی حضرت یہ سوال ہے، اچھا، یہ قلم نکالا، جواب تحریر فرما دیا، قلم نکالا، جواب تحریر فرما دیا۔ مسلم ثبوت پر بچپن میں حاشیہ لکھ چکے تھے نا، وہ فقہ کی کتاب ہے، اس سے ایک جزیہ پیش کر دیا، لو باخر تاسن یجوز ہو ولا یکرہ ہو، کاغذ سے خریداری کرنا جائز ہے، اس میں کوئی کراہیت کی بات نہیں ہے۔ وہ فتح القدیر کا جزیہ پیش کر دیا، فتح القدیر کا اعلی حضرت میں مسلم و ثبوت نہیں، فتح القدیر کا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ جزیہ پیش کر دیا۔ اب یہ جزیہ آیا علماء کے پاس، ظاہر سی بات ہے بہت بڑی کتاب، ایک بہت بڑا نام مصنف کا، اچھا ذرا تلاش تو کرو، مولوی احمد رضا نے صفحہ نمبر بھی لکھا ہے، دیکھا مل گیا۔ اب کیا تھا؟ اب سب کے سب اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ مارنے لگ گئے زور زور سے، اور کہنے لگے یہ کیا بات ہے؟ جو بات بریلی کے احمد رضا کو نظر آئی وہ مفتی اعظم مکہ کو کیوں نظر نہیں آئی؟ اب میرے اعلی حضرت کی شان کو چار چاند لگ گئے، اور علماء اپنی علمی پیاس بجھانے لگ گئے۔ آخری بات وقت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، ختم کرتا ہوں میں۔ شروع میں نے آپ سے ایک بات کہی، سائنس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زمین ساکن نہیں ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پڑھے لکھے غور سے سنیں میری یہ بات، سائنس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ دیکھتے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ یا دیگر چیزوں پہ وہ دنیا دکھاتے ہیں اور اس کو موو ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سائنس کہہ رہی ہے۔ میرے اعلی حضرت فرماتے زمین ساکن ہے، زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی، زمین ساکن ہے۔ اللہ اکبر! قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مزار پہ رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے، ایک دن گویا عرض کرنے لگے حضور ایک بات پوچھوں؟ فرمایا پوچھو۔ حضور آپ کہتے ہیں زمین ساکن ہے، سائنس کہتی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سائنس کے پاس تو ہزاروں دلیلیں ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟
اب دیکھو عشق مصطفیٰ کس قدر تھا قلب کے اندر. فرمانے لگے مولوی ضیاء الدین بے شک سائنس کے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں، میرے پاس عشق و محبت کی صرف ایک دلیل ہے. سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، میں کہتا ہوں زمین ساکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کا روضہ زمین پر ہے اور زمین سورج کا طواف کرے. احمد رضا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. مولانا ضیاء الدین جب اعلی حضرت کی اس دلیل کو سنتے وہ حیران ہو گئے کہ اعلی حضرت کا نقطہ نظر عشق و محبت کی دنیا میں کس قدر کہ سرکار کا روضہ زمین میں اور زمین سورج کا طواف کرے. احمد رضا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اگر اس کتاب کو آسان کیا جائے اور اعلی حضرت کے دلائل لوگوں کے سامنے رکھے جائیں تو بہت ہم کام کر سکتے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ بلا سود بینکاری، سود کے بغیر ملک پاکستان کیسے چلے، بینک کیسے چلے. غیر ملکی وقت آیا، اس پہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی کیسے چلا جائے، سود کے بغیر پاکستان کیسے چلے گا. 40 نقطے پر اتفاق ہوا. 40 نقطے، یوں کریں گے یوں کریں گے یوں کریں گے. سنیوں میں آپ کو بتاؤں ان میں سے 33 نقطے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے تھے جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں. تو بزرگوں نے تو وہ کام کر دیا. اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کام کو آسان کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. بہت کچھ ہے ہمارے پاس، ہمارے علماء کا دیا ہوا. اگر ہم صحیح معنوں پہ اس پہ کام کریں گے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشبو پھیلتی چلی جائے گی اور لوگ ہمارے قریب آتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.